رمضان میں رحمت میں روانی میں قرآن اور انسان، محبت کا سفیر ہے قرآن اور رمضان، قرآن اور انسان، خدمت ہے قرآن کی، خدمت ہے انسان کی، رمضان میں نیکی ہے مدد، نیکی ہے خلوص، نیکی میں ہے پیار، پیار ہے رحمان کا، رمضان میں رحمت میں روانی میں قرآن اور انسان، رمضان میں روزے میں پیاس میں خوشی ہے رحمان کی، رحمان اور رمضان، قرآن ہے جہاں محبتیں ہیں وہاں محبت ہے رحمان کی، رحمان اور انسان، رحمان اور قرآن، رمضان میں رحمت میں روانی میں قرآن اور انسان، رحمان میری زندگی، رحمان میرا دوست میرا لا فانی ہے انسان اور قرآن اور رمضان میں رحمت میں روانی میں قرآن اور انسان، رمضان میں بھوک ہے انسان کی، بھوک میں ہے درد ہے انسان کا، کنبہ ہے رحمان کا، قرآن ہے جہاں انسانیت وہاں انسانیت اور قرآن، رمضان میں رحمت میں روانی میں قرآن اور انسان، قرآن میں تاثیر ہے کلام کی، کلام ہے رحمان کا قرآن اور رمضان میں رحمت میں روانی میں قرآن اور انسان، جو دوست ہے رحمان کا، ہمدرد ہے انسان کا، انسان اور رحمان اور رمضان اور قرآن، رمضان میں رحمت میں روانی میں قرآن اور انسان، رمضان کا پیغام خلوص اور پیار، افطار و رشتہ دار، دوستی کے مصافحے، محبت کے بلاوے، راستہ ہے نیکی کا، راستہ ہے روشنی کا، راستہ رحمان کا، رحمان نگہبان، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ تو بچوں آج ہم انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 15 دیکھیں گے۔ پارہ نمبر 15 کا نام ہے سبحان اللذی، سبحان اللذی، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی کے بارے میں بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے۔ سبحان اللذی، یہ جو سورہ شروع ہوتی ہے سورہ بنی اسرائیل، پارہ نمبر 15 میں ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف کا ایک حصہ، سورہ بنی اسرائیل
اور سورہ الکہف کا ایک حصہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل سے یہ پارہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، 17 نمبر اس کا ہے قرآن پاک میں۔ اس کی ٹوٹل آیات ہیں 111۔ کتنی آیات ہیں؟ 111 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے 12 رکوع ہیں، ان میں سے ہم پہلے رکوع کو دیکھتے ہیں کہ پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اس معجزے کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے گئے تھے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک پکچر آن کی ہے اسکرین پر، اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ اسراء والمعراج کیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا تھا مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف، اور پھر مسجد الاقصیٰ سے آسمان کی طرف، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر کروایا تھا۔ کیا سفر کروایا تھا؟ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں میں، کچھ لمحوں میں اللہ نے سفر، یہ معجزہ تھا نا، اللہ تعالیٰ یہاں سے ان کو ادھر لے گئے مسجد الاقصیٰ۔ مسجد اب حرم کہاں پر ہے؟ سعودیہ عربیہ میں، اور مسجد الاقصیٰ کہاں ہے؟ فلسطین میں، اور پھر آسمان پر لے گئے، سدرۃ المنتہا، آخری آسمان تک گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے مکہ سے جو فلائٹ جاتی ہے نا، اس کا اپروکسیمیٹلی 2 آورز لگتے ہیں اس فلائٹ کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سفر کراتے ہوئے لے گئے کس پہ؟ براق پہ گئے تھے۔ کس پہ گئے؟ براق جو ہے وہ اس طرح کا ایک خچر کی طرح، گھوڑے کی طرح دکھنے والا وائٹ کلر کا براق تھا، جس کی اتنی سپیڈ تھی کہ وہ ایک قدم جو اٹھاتا تھا وہ منتہائی نظر، یعنی جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں تک وہ قدم اٹھاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے گئے تو ان کے ساتھ کون تھا سواری کرنے کے لیے؟ حضرت جبرائیل امین تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل امین ساتھ تھے، اور براق پہ جب سوار ہونے لگے تو براق جو ہے نا وہ تھوڑا ہلا، تو حضرت جبرائیل نے اس کو بتایا کہ آپ کے اوپر پتہ ہے کون سواری کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کر رہے ہیں، تو براق کو روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ براق کو پسینہ آ گیا ایک بار، یعنی اس کو پھر فیل ہوا کہ میرے اوپر اتنی عظیم ہستی بیٹھنے لگی ہے۔ پھر براق جو ہے وہ یہاں سے مکہ سے الاقصیٰ گیا، الاقصیٰ میں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو وہاں پر جیسے جانور باندھا جاتا ہے نا، وہاں پر وہ آئے اور انہوں نے مسجد کے اندر داخل ہوئے اور اندر جا کے پھر 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور پھر بعد میں سیدنا جبرائیل 2 برتن لے کر آئے۔ سیدنا جبرائیل 2 برتن لے کر آئے، ایک برتن میں شراب تھی اور ایک برتن میں دودھ تھا، ایک برتن میں شراب تھی اور ایک برتن میں دودھ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پسند کیا، تو حضرت جبرائیل کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین چیز پسند کی ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو نہیں ہاتھ لگایا، دودھ پینا پسند کیا۔ پھر سیدنا جبرائیل ہمارے ساتھ آسمان کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر جب 2 رکعتیں نماز پڑھی تھی تو پتہ کیا ہوا تھا؟ ایک بہت ہی زبردست چیز ہوئی تھی، تمام انبیاء کو یہاں پہ بلایا گیا تھا، تمام انبیاء کو جو پہلے والے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یہاں پہ اکٹھا کر دیا، سب کو یہاں اکٹھا کر دیا، اور امامت کس نے کرائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امام الانبیاء۔ آپ دیکھیں یہ مسجد الاقصیٰ وہ مسجد ہے جہاں جو بیت المقدس بھی کہتے ہیں نا اس کو، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ کی بھی پیدائش ہوئی، حضرت زکریا بھی وہاں تھے، تو میجورٹی جو پیغمبر تھے نا وہ یہاں پر آئے تھے، تو اس کے آس پاس ہی تھے، تو ساروں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا تھا، اور پھر یہاں پر امامت کرائی تھی نماز کی، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ امام الانبیاء۔
پھر یہاں سے وہ آسمان کی طرف سفر کیا. جب وہ آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان پر جا کے ڈور کی ناکنگ کرتے ہیں نا, تو ناکنگ کی تو فرشتوں نے کہا, جو گیٹ کھولتے ہیں نا, جیسے سیکیورٹی, آپ کہیں جائیں تو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا, گیٹ اوپن کرتے ہیں, تو فرشتوں نے کہا کون, تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جبرائیل. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہتے جی ان کو بلایا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں بلوایا تھا. تو پھر انہوں نے کہا ان کو بلایا ہے, انوائٹ کیا گیا ہے یہاں پر. انہوں نے کہا جی انوائٹ کیا گیا ہے. ڈور اوپن کر دیا تو پہلے آسمان پہ کون ملا؟ حضرت آدم علیہ السلام. کون ملا؟ حضرت آدم علیہ السلام. پھر اسی طرح دوسرے ہیون پہ گئے تو اگلے ہیون پہ, سیکنڈ ہیون پر کون ملا انہیں؟ حضرت اینڈ یحییٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینڈ حضرت یحییٰ. حضرت عیسیٰ اینڈ یحییٰ آپ کو پتہ ہے کزنز بھی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت مریم کے بیٹے. اور حضرت یحییٰ کون تھے؟ حضرت زکریا کو اللہ نے خوشخبری دی تھی نا, آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے رہے ہیں. جب انہوں نے پھل دیکھے تھے حضرت مریم کے پاس, انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی اللہ اولاد دے سکتے ہیں. انہوں نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دے دی تھی. تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ دونوں کزنز تھے. یہ دونوں وہاں پر ملے. اور پھر تھرڈ ہیون پر گئے تو کون ملا تیسرے آسمان پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام. پھر فورتھ ہیون پہ, اور ہر آسمان پہ ناکنگ کر کے جانا پڑا. ایسے ہی اوپن نہیں تھا دروازے کہ کوئی بھی چلا جائے گا. ہر ڈور پہ ناکنگ کر کے, آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کو بھی آگے ناکنگ کر کے جانا پڑا تھا. ناکنگ کر کے گئے. پھر حضرت ادریس ملے یہاں پر. فورتھ ہیون پہ حضرت ادریس علیہ السلام ملے. اور اس کے بعد سکس ہیون پہ حضرت ہارون علیہ السلام. کون تھے حضرت ہارون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. انہوں نے کہا تھا نا ہارون کو میرا بھائی بنا دے, تو وہ سکس ہیون پہ تھے. اس سے اگلے یہاں پر. اور پھر اس کے بعد انہیں ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور پھر آپ کو ملے اوپر آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ بیت المعمور تھا, جیسے زمین کے اوپر خانہ کعبہ ہے نا, تو وہاں پہ بیت المعمور تھا, اور بیت المعمور کے ساتھ وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ملے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے ٹاپ پر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ملے. اور پھر بیت المعمور کے پاس. اور پھر یہاں سدرۃ المنتہا, ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے پھل جو ہیں وہ بیر کی طرح ہیں, لیکن ان کا سائز ایک مٹکے جتنا ہے, ایسا وہ درخت ہے. اس کے پاس حضرت جبرائیل امین نے کہا بس میرا یہیں تک ہی ہے, یعنی مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے. اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں وحی کی, یعنی وہاں پر بات چیت ہوئی تھی. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا, اللہ کو آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تمام مسلمانوں کے لیے 50 نمازیں دی. کتنی 50 نمازیں دی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے. اور پھر آپ جب واپس نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت کہ 50 نمازیں آپ کی امت نے پڑھنی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے, لیکن میں بنی اسرائیل کے ساتھ رہا ہوں, آپ کی امت اس کے اوپر نہیں چل سکے گی. آپ جائیں اللہ تعالیٰ سے جا کے نا کنسیشن کرا کے آئیں, تھوڑی کم کریں. تو جب اوپر گئے نا تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں تھوڑی کنسیشن کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اور کم کر دیں. پھر 5 نمازیں کم کر دیں. تو پھر اس کے بعد واپس آئے اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا کمی کی. انہوں نے کہا 5 نمازیں کم کر دی ہیں. پھر گئے. اس طرح کرتے کرتے یعنی کم کرتے کرتے 5 نمازوں پہ بات آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اب آپ پہ 5 نمازیں فرض کر رہے ہیں, دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھے گی آپ کی امت, اور لیکن ہر عمل کا ثواب 10 گنا ہوگا. ایک نماز جو آپ پڑھیں گے 10 گنا ثواب ہوگا, یعنی 5 نمازیں آپ کی 50 کے برابر ہوں گی. تو آپ جب 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا, وہ آپ کی 50 نمازوں کے برابر ہوتی ہیں. آپ کی 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہوتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نمازوں کا تحفہ دیا. ان کو جنت اور جہنم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھی تھی معجزاتی طور پہ. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں دکھائی تھی؟
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگوں کو دین کی طرف بلا سکیں تو ایک بہتر طریقے سے انہیں یقین کے ساتھ بات کر سکیں، اور انہوں نے ہر چیز لوگوں کو بتانی ہوتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں وہاں پر دکھائی گئیں۔ تو بچوں الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی قدرت سے کس طرح سے تھوڑے ہی وقت میں یہ ساری چیزیں دکھائی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا۔ ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ ایسا نہیں کرنا کہ شب معراج منانے لگ جانا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا اس پہ اسٹک ہونا ہے، اس پہ ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ کیا تھا؟ نماز کا تحفہ، ہمیں اس پہ، اور نیکیوں کا تحفہ کہ ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا ثواب ملے گا، تو نیکیوں کے اوپر ثابت قدمی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو جو ان کو سکھایا گیا تھا ہم نے وہ فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی؟ کون شیئرنگ کریں گے اب؟ جی زینب ریحان۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑا تھا، براق اس کا نام تھا، اس پہ وہ گئے تھے اور وہ وائٹ کلر کا تھا، اور اس کی سپیڈ اس طرح تھی کہ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، جہاں تک ہماری نظریں جاتی ہیں، جب وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو وہ ویسا ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل تھے۔ آپ بہترین چیز پسند کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ پہلے دروازے پر حضرت آدم علیہ السلام ملے، دوسرے دروازے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے، تیسرے دروازے پر حضرت یوسف ملے، فورتھ دروازے پر حضرت ادریس ملے، آگے ہے پانچویں دروازے پر حضرت ہارون ملے، سکس دروازے پر حضرت موسیٰ ملے، ساتویں دروازے پر حضرت ابراہیم ملے۔ نماز ہمارے لیے تحفہ ہے۔ بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی عبداللہ۔ اسراء والمعراج یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق تھی جو کھچر اور گھوڑے جیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزے کے بعد امام الانبیاء قرار دیا۔ خانہ کعبہ سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہی یعنی 7واں آسمان تک کا سفر تھا۔ یہ آسمانوں کے دروازے پر فرشتے کھڑے تھے۔ اللہ کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے ہماری 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ثواب کر دی ہیں۔ شب معراج نہیں منانا بلکہ جو تحفہ ملا ہے اس پر عمل کریں، یعنی نماز۔ بارک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی شاہان، آپ نے کیا سیکھا بیٹے؟ سیکھا کہ جیسے کئی لوگ شب معراج میں لائٹنگ کہتے ہیں، جیسے کئی لوگ دوسرے جیسا پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا کرنا چاہیے۔ جو رات ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ، جیسے ہم عام دنوں میں تو ویسے عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، ہمیں اس دن ویسے عام دن سے زیادہ اس پہ نہ کرنا چاہیے، یعنی کہ قرآن پڑھنا چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے۔ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے نا؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ جی آپ نے کیا سیکھا بیٹے عمر؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اور بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی حاشر، آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں کیا ملا تھا تحفہ وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تحفے میں نماز۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ آپ کے لیے بھی میرے پاس گفٹ ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا یہ تمام باتیں آپ کو پڑھنی آتی ہے اردو؟ چلیں یہ آئیں، آپ تحفہ لیں، آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی لائف گزارنی ہے نا؟ گزارنی ہے نا؟ شاباش، بارک اللہ۔ جی شاہان، آپ نے بھی بہت اچھا بتایا۔ آ جائیں آپ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی لائف گزارنا چاہتے ہیں؟ یس۔ چلیں آپ بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی لائف اس میں سے پڑھ کے گزاریں گے۔ رائٹ ہینڈ سے لیتے ہیں، چلیں بارک اللہ۔ جی عمر، آپ نے بھی بہت اچھا، میرے پاس آپ کے لیے بھی سرپرائز ہے، لیکن آگے آپ پارٹیسپیٹ کریں گے نا تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا لیسن دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا مسجد الاقصیٰ کو بہت برکت دی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندے کو لے کر گیا. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی بندہ ہی یعنی وہ اللہ کے بندے اور رسول ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس برکت والے مقام پر لے گئے. آپ کو پتہ ہے کیا برکت ہے؟ اللہ نے مسجد الاقصیٰ کے آس پاس بہت زیادہ سرسبزہ ہے, پھل ہیں, اور وہاں پہ اتنی برکت ہے کہ ہر وقت وہاں کی زمین میں پھل اگتے رہتے ہیں, اور وہاں پہ بے تحاشا پھل اور اناج ہیں, سبزیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ برکت والے مقام پر ان کو لے گئے تھے. پھر آگے اسی پارے میں, اسی رکوع نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. اب بنی اسرائیل جو قوم تھی نا, یہ اب مسجد الاقصیٰ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. اب مسجد الاقصیٰ کے آس پاس جو بنی اسرائیل تھے نا, اب ان کی کہانی شروع کر دی. اللہ نے ہسٹری, ان کی تاریخ اٹھا کے یہاں پر بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات, اور ان کو وہاں پہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, اور پھر ان کو بتائیں کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بنائیں, میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, شرک نہ کریں. تو ان لوگوں کی اولاد, یہ وہ لوگوں کی اولاد ہے, یعنی یہ ساری بنی اسرائیل کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے آئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے لوگ بچ گئے تھے نا, وہ سارے کے سارے پھر آگے یعنی ان کی اولاد میں سے جو تھے نسل در نسل, یہ وہ لوگ تھے بنی اسرائیل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا, یقیناً وہ بہت شکر گزار بندہ تھا. ان کے شکر کا یہاں پہ ذکر کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اتنے شکر گزار تھے تو ان کی اولاد کو بھی آگے شکر گزار ہونا چاہیے تھا. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ ناشکری کرتے تھے, انکار کرتے تھے اور ناشکری کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تم دوبارہ زمین میں فساد کرو گے اور یقیناً ضرور سرکشی کرو گے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے فسادات کی وجہ سے ان کو زوال آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ناشکری کی. وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ اقتدار دیتے ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ ایک آپ کا سٹیٹس بلند کرتے ہیں, تو پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے, پھر اللہ کے رستے سے بھٹکنا نہیں چاہیے. جب وہ انہوں نے ناشکری کی نا, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے. انہوں نے آ کے اس یروشلم میں حملے کیے اور تمام لوگوں کا خون بہایا. ان کے